ہم میں سے اکثر لوگ دعا جلدی جلدی مانگ کے دعا ختم کر دیتے ہیں، اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں اپنے کام کاج کی طرف. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعا کو بڑے ہی آرام سے، پیار سے، توجہ اور ادب کے ساتھ مانگنا چاہیے. مانگنے کے بھی کچھ مینرز ہیں. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ سے مانگیں، اللہ عطا فرمانے والا ہے. اب اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں، عبادت بھی ہو گئی، جیسے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ایسی دعا مانگ رہے ہیں، دعا بھی عبادت ہی شمار ہو رہی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہم نے مانگا وہ بھی ہمیں مل رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑی نعمت یہ کہ دعا مانگتے مانگتے ہمارا اللہ کے ساتھ جو دل کا قلبی کنیکشن جڑ جاتا ہے، جو فیلنگز ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، جو لذت ہمیں مل رہی ہوتی ہے، جو ایمان کی حلاوت ہمیں مل رہی ہوتی ہے، اس کا نعم البدل ہی کوئی نہیں ہے، اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. جو نعمت ہم نے مانگی وہ تو مل گئی، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ مل گئی کہ ہمیں دعا مانگنے میں مزہ آنے لگ گیا. دعائیں لمبی ہونے لگ گئیں، دعا میں فیلنگز آنے لگ گئیں، اللہ کے ساتھ دوستی ہوگی. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو دعا جب بھی مانگیں بڑے پیار سے، ادب کے ساتھ مانگیں. جتنی بھی آپ نے عبادت کی تھی نا، نماز پڑھی، قرآن پاک پڑھا، تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، اس کے علاوہ آپ کوئی مذہبی کتاب پڑھ رہے تھے یا درود پاک پڑھ رہے تھے، جو بھی عبادت کر رہے تھے، یہ جو دعا ہے یہ ساری عبادت کا مغز ہے. یعنی کہ آپ جاب کر رہے تھے، اب یہ سیلری لینے کا وقت آ گیا. تو سیلری کے ٹائم پہ کوئی بندہ بھاگتا ہے محنت کرنے کے بعد؟ نہیں، بڑے آرام سے پیار سے بیٹھ کے بڑے پیار سے اپنا حصہ وصول کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک جل شانہ جب خزانے بانٹ رہا ہے ہماری ساری عبادت کے بعد، ہمیں اگر وہ کچھ عطا فرمانے لگا تو ہم جلدی سے بھاگ کے چلے جائیں، تو یہ ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ تو دعا مانگیں اور جو مانگنا ہے مانگیں. قرآن پاک کی، احادیث کی، صحابہ کی ساری تعلیمات میں یہی ملتا ہے کہ آپ تو جوتی کا تسمہ بھی اگر آپ نے مانگنا ہے نا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی، تو وہ بھی اللہ سے مانگیں. تو یہ آپ کا ایک پرسنل کنیکشن ہے اللہ پاک جل شانہ کے ساتھ، آپ کا ایک پرائیویٹ میٹر ہے. آپ جو چاہیں مانگ لیں، کسی کو نہیں پتا آپ کیا مانگ رہے ہیں، اور امید ہے آپ سب کے لیے اچھا مانگ رہے ہوں گے. آپ کو صحت میں پرابلم ہے، اللہ سے صحت مانگ لیں. آپ کو مال چاہیے، آپ اللہ سے مال مانگ لیں. آپ کو کاروبار چاہیے، اللہ سے کاروبار مانگ لیں. آپ کو جو چاہیے اللہ آپ کو عطا فرما دے گا. آپ کو ہدایت چاہیے، ہدایت مل جائے گی. اللہ سے رہنمائی مانگیں. ہر چیز اللہ پاک جل شانہ دینے پہ قادر ہے. اور اسپیشلی نماز تہجد کے وقت، عشاء اور فجر کے درمیان جو وقت ہے، اس میں سے کبھی بھی اٹھ کے کم از کم 2 نفل پڑھ لیں تہجد، اور اس کے بعد دعا مانگیں. اس کا مزہ ہی الگ ہے. وہ تہجد کے 2 نفل، پرسکون نفل، جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا اور آپ نے کہیں نہیں جانا، بالکل پرسکون ماحول میں آپ 2 نفل پڑھیں، بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، اللہ پاک جل شانہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ سے دعا مانگیں، آخر میں پھر درود شریف پڑھیں. آپ دیکھیں وہ عبادت کی لذت بھی الگ، دعا کی لذت بھی الگ. لیکن احادیث کے مطابق جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ پاک جل شانہ آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ فروز ہو جاتا ہے، اور پوچھتا ہے، پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے ہدایت مانگنے والا تو میں اسے ہدایت دے دوں، ہے کوئی مجھ سے مال مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا تو میں اسے سب کچھ عطا کر دوں. تو اللہ پاک جل شانہ اس ٹائم پہ پکار رہا ہوتا ہے. اسپیشلی انوائٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اٹھ کے نماز تہجد پڑھ لیتے ہیں. جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہونی ہی ہونی ہے. تو دعا مانگیں اس یقین کے ساتھ کہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ عطا فرمانے والا ہے. اللہ پاک جل شانہ کبھی بھی کسی کو نہ نہیں فرماتا. تو دعا کرنا، عبادت کرنا، اور اس کے جو ساری ڈیٹیلز ہیں اگر آپ نے وہ پڑھنی ہے تو یہ بک بڑی زبردست ہے، دا پاور آف دعا. آپ اس کو ضرور پڑھیں. مجھے پڑھ کے بہت مزہ آ رہا ہے، اس لیے میں آپ کو بھی ریکمینڈ کر رہا ہوں آپ اس کو لے کے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا. اللہ پاک جل شانہ ہمیں علم حاصل کرنے، اس پہ عمل کرنے، اس سے آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.